السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جو خواتین اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگاتی ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا اس کے معاملات ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ سے اس کی وضاحت سنتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ دیکھا گیا ہے بعض خاتون جو ہیں اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر اور پیروں کے ناخنوں پر ایک ناخن پالش آتی ہے، اس کو لگاتی ہیں، یعنی کہ ناخنوں کو کلر کرتی ہیں۔ تو اگر انہوں نے اپنے ہاتھ یا پیر کے ناخنوں پر وہ رنگ کلر لگا لیا ناخن پالش، تو اس حالت میں ہمارا یعنی کہ ان خاتونوں کا جو ہے غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا اس کے معاملات ہیں، وضاحت فرمائے تاکہ ان خواتین کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب، آمین۔ دیکھیے، جو ناخن پالش استعمال کیا جاتا ہے جی، تو اس کے اندر پرت بن جاتی ہے۔ اب ناخن پہ وہ لگ گیا، اس کی پرت بن گئی ہے، جی اب اس کے اندر پانی تو داخل ہوگا نہیں، جی، پانی صلاحیت نہیں کرے۔ ہاں، پانی ناخن تک نہیں پہنچے گا۔ پھر جی جب پانی ناخن تک نہیں پہنچے گا، اور یہ مسئلہ ہے کہ جب تک مکمل اعضائے وضو نہ دھل جائیں جی یا غسل میں پورے جسم پر پانی نہ بہہ جائے تب تک غسل نہیں ہوگا۔ جی جی، اور اعضائے وضو جب تک نہ دھلے، چاہے بال برابر ہی سوکھا رہ جائے، جی اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جی تو اگر ناخن پالش لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو 10-20 ناخن یہ سوکھے رہ جائیں گے۔ جب سوکھے رہ جائیں گے تو نہ وضو ہوگا ایسی صورت میں، نہ غسل ہوگا۔ اور جب وضو غسل نہ ہوگا تو نہ تو ہماری نماز ہوگی، نہ تلاوت قرآن ہے، جی جی، سب جو ہے عبث و بیکار ہیں۔ لہٰذا اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ناخن پالش لگانے کی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہو پائے گا۔ جب وضو غسل نہیں ہوگا تو ہماری عبادت سب بیکار جائیں گی۔ جی بالکل، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل حنود کا طریقہ ہے، اچھا، جو کفار اور مشرکہ عورتیں ہیں، کافرہ ہیں، کفار اور مشرکین ہی میں تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ کافرہ عورتیں، مشرکہ عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں، تو ان کا یہ طریقہ ہے، لہٰذا غیروں کے طریقے سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے۔ جی، انہی کا شعار ہے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آقا ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جی جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے، جو جس قوم کے طریقے کو اپنائے، جو جس قوم کے اصولوں کو فالو کرے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ان تمام چیزوں سے روکیں، دور رکھیں، بالکل دور رکھیں، جو کہ کفار کا طریقہ ہے، جی مشرکین کا طریقہ ہے۔ بے شک۔ اور دوسری خرابی یہی ہے کہ ہماری اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر خواتین اس کو استعمال کریں گی تو ان کا وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہی رہیں گی۔ جی تو اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہوگا، جی بے شک۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دوسروں کے طریقوں کو نہیں اپنانا ہے، دوسروں کے لیے ہمیں محبت اپنی ظاہر نہیں کرنی ہے، جی بے شک، بلکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جی ہمیں کفار اور مشرکین کی تمام رسم و رواج سے بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، حضرت نے بہت اچھے سے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ جو خواتین یہ کام کرتی ہیں، اپنے ناخنوں پر رنگ ناخن پالش وغیرہ لگاتی ہیں، تو وہ اس چیز سے بچیں۔ دیکھیں کتنی بڑی خرابی ہے کہ اگر ہم نے اپنے کسی بھی 20 ناخن پہ، کیا اگر ایک ناخن پہ بھی ہم نے ناخن پالش لگا لی تو ہم پاک نہیں ہو سکتے، ہمارا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کا تیسرا فرض ہے کہ پورے جسم پر پانی بہہ جانا۔ جی، اب جب ناخن پر کلر لگ گیا، ناخن پالش لگ گئی، تو اس پر پانی سرائیت نہیں کرے گا، پانی وہاں پر جذب نہیں ہوگا۔ جب پانی وہاں نہیں پہنچے گا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا تھا اور ہم ناپاک کے ناپاک ہی رہے۔ اور
نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے پاکی حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور جب تک شرط ہے، جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے ہماری نماز یا ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ پتہ چلا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز بھی قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہم پاک ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز حضرت نے بیان کی کہ اس میں دوسرے لوگوں سے مشابہت ہے۔ کفار کا یہ طریقہ ہے، زیادہ تر یہ کفار کے اندر پایا جاتا ہے، تو ہمیں ان کے طریقے سے بچنا ہے۔ مسلمان ایمان والے، ہمیں جو ہے جو اسلام کا طریقہ اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شریعت کی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کے طریقے سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دوسروں کے طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی